السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، شہر تریولور سے جناب نور اللہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ استخارہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ استخارہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہم جب کوئی کام کریں اور اس کا انجام اور نتیجہ معلوم نہ ہو تو اس کام کے لیے استخارہ کرنا سنت نبوی ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ دراصل اللہ سے مشورہ طلب کرنا کہ پاک پروردگار، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں میری رہنمائی فرما۔ آج اس سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان عاملوں، نجومیوں اور فال دیکھنے والوں کے پاس بھٹک رہے ہیں، اپنا مال و زر بھی برباد کر رہے ہیں اور غیر شرعی اور ناپسندیدہ کام بھی کر رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو مشرکانہ رسومات بھی انجام دینی پڑتی ہے اور مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہی خرافات سے بچنے کے لیے اسلام میں استخارہ کی سنت جاری کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، کفایت شعاری کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جب کوئی بھی ایسا کام کریں جس کا انجام ہمیں معلوم نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر کی دعا کر لیں، اللہ سے مشورہ کر لیں۔ اسی خیر کی دعا کا نام استخارہ ہے۔ استخارہ لفظ خیر سے نکلا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیا رشتہ آئے، کوئی نیا کاروبار ہو، نیا کام ہو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے استخارہ کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہمیں قرآن سکھلاتے تھے اسی طرح سے استخارے کی دعا بھی سکھلاتے تھے۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ اس نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نفلی نمازوں کا طریقہ ہے۔ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ اسے تہجد کے وقت پڑھیں، اور جب 2 گانے سے فارغ ہو جائیں تو سنت کے مطابق اللہ سے دعا کریں اور اس میں ان دعائیہ الفاظ کو شامل کریں: اللہم انی استخرک بعلمک۔ یہ دعا لمبی ہے اور آخر تک اگر میں پڑھوں تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے اس دعا کو آپ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں تلاش کر کے یاد کر لیں۔ میں صرف اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طالب ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے علم عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے تو کوئی قدرت نہیں، تو ہی علم والا ہے اور میں لا علم ہوں، مجھے کوئی علم نہیں۔ تو غیب کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں اور دین و دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے یہ کام میرے لیے بہتر ہو تو اسے میرا مقدر بنا دے، میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے مبارک بنا دے۔ اور الہ العالمین، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام برا ہے، میرے حق میں نہیں ہے، میرے دین و دنیا اور انجام کے لحاظ سے یہ کام اچھا نہیں ہے، تو یہ کام مجھ سے دور کر دے اور مجھے بچا لے۔
اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، اور مجھے اس سے راضی کر دے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، آپ یہ دعا کریں انشاءاللہ المستعان، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور استخارہ کی جو برکت ہے وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر کام ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، یوں سمجھیے کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہمارا کام کر دیا۔ کام نہیں ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے اللہ سے خیر طلب کیا تھا، بھلائی طلب کی تھی، اس کام میں ہمارے لیے خیر و بھلائی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے دور کر دیا۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اس نماز اور دعا کو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن پڑھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اشارہ دے دیتا ہے، مگر خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی بھی اس کی صورت علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ دل میں ایک اطمینان، سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کام پر دل جم جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اس کام کو کرنے کا اشارہ ہے۔ اور اگر دل میں کوئی بے چینی، بے قراری ہو، دل جمعی نہ ہو اور اس سے سکون درہم برہم ہوتا ہو، تو انسان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، استخارہ کے تعلق سے چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔